جی السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کیمیائی آلودگی سے آگے۔ کیمیائی زہریت زیادہ مقدار میں کیمیکل کے کھانوں میں داخل ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ یہ لمبے عرصے والے دائمی امراض جیسا کہ سرطان اور خون کی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کی عادات میں تبدیلی، کھانوں کی زیادہ تیاری اور کھانوں کی شیلف لائف بڑھانے کے نئے طریقوں نے فوڈ انڈسٹری میں کیمیکل کا استعمال بڑھا دیا ہے، جیسا کہ کلر ہو گیا یا ان کو محفوظ کرنے والے کیمیکل ہو گئے۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی میں استعمال ہونے والے جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ ان تمام وجوہات نے کیمیکل آلودگی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کیمیکل آلودگی کے مکمل خاتمہ کو بھی ناممکن بنا دیا ہے۔ صفائی ستھرائی کے کیمیکل کا سٹاک محدود رکھیں تاکہ سٹوریج کے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ ہمیشہ کیمیکل کو کھانے آلات اور غذائی اجزاء سے الگ رکھیں۔ کیمیکل کو کہیں الگ الماری میں بند رکھیں۔ کیمیکل کو لیبل کے بغیر کھانوں کے پرانے ڈبے میں ہرگز نہیں رکھنا۔ کیمیکل کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ کیمیکل کے خالی برتنوں کو خوراک کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور خوراک کے خالی برتنوں کو کیمیکل کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھانوں کو اخبار وغیرہ میں لپیٹ کے مت دیں۔ کھانوں کو الومنیم اور تانبے کے برتنوں میں زیادہ وقت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ رنگدار پولی تھین کے تھیلے کھانوں کو ہرگز ان کے اندر نہیں رکھنا چاہیے اور صرف فوڈ گریڈ برتن استعمال کرنا چاہیے۔ کیڑے مکوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپرے وغیرہ اس وقت کرنا چاہیے جب وہاں پہ کھانا تیار نہ ہوتا ہو۔ بغیر لپٹے کھانوں کو ڈھانپ دیں یا ڈسپلے کے لیے موزوں آلات میں رکھ کے محفوظ کریں۔ ایسے کھانے جو کیڑے مار ادویات سے آلودہ ہو جائیں انہیں فوری طور پہ تلف کر دیں۔ کیڑے مار کام کے خاتمے کے بعد اور کھانوں کے ساتھ استعمال کرنے سے پہلے تمام غذائی سطحوں کو اچھی طرح سے دھو لیں اور کھنگالیں۔ تربیت یافتہ پیشہ ور کو کیڑے مار ادویات کا استعمال کرنا چاہیے اور کھانوں کی تیاری کے دوران ان کا استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جو بھی کیمیکل کے اوپر تیار جو اس کا مینوفیکچرر ہے اس نے جو انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر ہے جی فزیکل آلودگی یعنی فزیکل کنٹامینیشن یعنی طبعی آلودگی۔ طبعی آلودگی گاہکوں کی عام شکایات کا باعث بنتی ہیں کیونکہ کھانے کے فوری بعد یا کچھ دیر بعد زخم ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے کا ذریعہ ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ بعض اوقات طبعی آلودگی بعض اشیاء کیمیکل اور جراثیمی آلودگی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کے جو زیادہ ریزن ہوتے ہیں اس میں غذائی رابطہ کار ہوتا ہے، جیسے آدمی کے بٹن ہو گئے، اس کا بال ہو گئے، اس کی ٹوپی ہو گئی، اس کے ناخن ہو گئے، اور پھر کچی غذائیں ہوتی ہیں جیسے ہڈی ہو گئی، پائپ ہو گئی، مٹی ہو گئی۔ اسی طرح جو ایریا ہوتا ہے اگر وہاں پہ کچرا ہے، مٹی ہے، پینٹ کے ٹکڑے ہیں، ٹوٹا ہوا کانچ ہے، ٹائلیں ہیں، وہ بھی جا سکتے ہیں کھانے کے اندر۔ پیکنگ مٹیریل ہے، ناقص پیکنگ مٹیریل ہو اس سے ہو سکتا ہے۔ آلات اور مشینری ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو لوہا، لکڑی، پلاسٹک، نٹ بولٹ، اسکرو یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جو جسم ہوتا ہے وہ بھی غذائی جیسے سنڈیاں، انڈے، مردہ اجسام، اس طرح کی چیزیں غذائی طبعی آلودگی میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی خوراک کی جو تیاری ہے اس کے محفوظ طریقے کیا ہیں۔ خوراک کو زیادہ محفوظ جو خریدنے والا عمل ہے تو وہ آپ نے وہاں سے خریدنا چاہیے جو شہرت یافتہ بیوپاری ہونا چاہیے۔ ترسیل جو ہے وہ جو گاڑی میں آتی ہے اس کا ٹیمپریچر جو ٹھنڈا کھانا ہے 5 ڈگری ہونا چاہیے اس سے کم، اور منجمد کھانے کا جو ٹیمپریچر ہے -18۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غذاؤں کو آپس میں آلودگی نہ ہونے پائے۔ گاڑی صاف ہونی چاہیے اور ڈرائیور بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وصولی کے جب وصول کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، گاڑی صاف ہونا چاہیے، کیڑے نہیں ہونے چاہیے، کھانے صحیح درجہ حرارت پہ ہونے چاہیے، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور کوئی ایکسپائر آئٹم نہیں ہونا چاہیے۔ سٹور جب رکھتے ہیں خشک سٹور میں تو وہاں کیڑے نہیں ہونے چاہیے، ہوازار ہونا چاہیے، 25 سے 30 سینٹی میٹر دیواروں سے دور اور 15 سینٹی میٹر تک اوپر ہونا چاہیے۔ خشک سٹور کو 25 ڈگری تک آپ نے رکھ سکتے ہیں، 25 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور کیمیکل کو غذا سے دور رکھنا چاہیے۔ پھر پہلے استعمال فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ آپ کو فالو کرنا چاہیے، جو چیز پہلے آتی ہے اس کو پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ کولڈ سٹوریج جو ہوتی ہے جیسے ٹھنڈا کھانا ہے 5 ڈگری سے کم رکھنا ہے، منجمد کھانا -18 سے -22 کے درمیان رکھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح غذا کو جو دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں ایکسپائر میں آتی ہیں، بیسٹ بیفور اور یوز بائی ڈیٹ۔ تو یوز بائی ڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد، اس ڈیٹ کے بعد، کیونکہ اس میں کچھ ری ایکشن ہو جائیں گے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نارملی عموماً یہ میڈیسن وغیرہ پہ ہوتی ہے۔ بیسٹ بیفور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ہوتا ہے جی آپ کا ایریا، آپ کا احاطہ، اس کا نقشہ وغیرہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ استعمال کے مطابق سرگرمیوں کے لیے موزوں ہو،
غذا کی تیاری، معاون، سہولیات اور آلات کے لیے مناسب جگہ مہیا کریں، غذائی آلودگی کم ہونے کا چانس ہو، کیڑے نہ ہوں، مٹی، دھول، بخارات، دھواں اور دیگر آلودہ کرنے والی اشیاء نہ ہوں، اسٹاف اور گاہکوں کے لیے محفوظ ماحول ہونا چاہیے۔ پھر ایک طرف سے ایسے بہاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے کام شروع ہو دوسری طرف ختم ہو، جیسے پہلے وصولی ہو، پھر سٹوریج ہو، پھر تیاری ہو، پھر اس کا پکانا ہو، اور پھر کھانا وصول کر رہے ہیں، کھانا سروس کے لیے پیش کر دیں، اور اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے کھانا وصول پیش کرنے کے لیے اس کے بعد برتن دھونے کی جگہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو بیت الخلاء وغیرہ ہیں، بیت الخلاء ہو گیا، اور یہ چیزیں یہ کھانے کے ایریے سے دور ہونی چاہیے۔ پھر فرش، دیواریں، چھتیں، دروازے یہ ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں کوئی بھی شگاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو پانی جذب ہو سکے جہاں پہ۔ کھڑکیاں وغیرہ بند رکھیں ہمیشہ، ہوا کی آمد و رفت نارمل نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ ایگزاسٹ فین استعمال کریں، اور مناسب روشنی ہونی چاہیے تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں تو ان کو دیکھا جا سکے۔ کوئی بھی حالات ہیں تو وہ اس میں ایسا نہیں ہونا، انڈر ریپیئر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صفائی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مٹی، کچرا، دھول وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے، لیکن بیکٹیریا کو، جراثیم کو نہیں مارتا، اور اس کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے ڈٹرجنٹ یا صابن کہتے ہیں، جو بیکٹیریا کو نہیں مارتا، چکنائی، مٹی، دھول نکالتا ہے۔ ڈس انفیکٹنٹ ہوتا ہے جی، جراثیم کو محفوظ حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس میں اگر آپ پانی میں 82 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی اگر کرتے ہیں تو اس میں بھی جراثیم مر جاتے ہیں۔ صفائی کے 6 مراحل ہوتے ہیں جی۔ پہلے ہوتی ہے پہلے جو ہوتی ہے ابتدائی صفائی، پھر جو ہوتا ہے مین صفائی اس کی ہوتی ہے، پھر کھنگالنا، پھر جراثیم کشی، پھر دوبارہ آخری مرتبہ کھنگالنا، اور پھر خشک کرنا۔ پھر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کلین ایز یو گو، کام کے اختتام پر صفائی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ ہر وقت صاف ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ برتن اور جو چیزیں دوبارہ استعمال ہوتی ہیں، آلات اور فوڈ سے چھونے والی سطحوں کو آپ نے صاف بھی کرنا اور جراثیم کشی بھی کرنی ہے۔ باقی جو چیزیں ہو گئی، فرش ہو گئی، دیواریں ہو گئی، چھت، آلات ہو گئے، باقی کچرے کے ڈبے ہو گئے، ان سب کی بھی آپ نے باقاعدگی سے صفائی بھی کرنی ہے اور جراثیم کشی بھی کرنی ہے۔ ایسے ایریے جہاں پہ ہاتھ نہیں ٹچ ہوتا اور جہاں پہ آپ کا کھانا نہیں ٹچ ہوتا، ان کی آپ اچھے طریقے سے صفائی کر سکتے ہیں۔ باقی صفائی کے لیے کلیننگ اسکیجول ہونا چاہیے، کلیننگ کا جو جدول جسے کہیں گے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی کیا کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، تو یہ پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوتی ہے۔ پھر آگے آتے ہیں جی کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑوں کا تدارک بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے اوپر مختلف طرح کے بیکٹیریا اور جراثیم لے کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ دھیان رکھنا کہ تمام کچرے کو ایسی ٹوکریوں میں جمع کریں جو کہ کیڑوں سے محفوظ ہو، ان کے اندر پلاسٹک کا تھیلا لگاؤ، پاؤں کے ساتھ کھلنے والا ہو، ڈھکن مضبوطی سے بند ہو تاکہ مکھیاں وغیرہ اس کے اندر نہ آ سکیں۔ ٹوکریوں کو اچھی حالت میں اور صاف ستھرا رکھیں تاکہ خطرناک اجسام کی افزائش کو اور کیڑے مکوڑوں کو کشش نہ ہو اس کی طرف۔ غذائی کچرا غذائی علاقے میں جمع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ غذائی ایریے کی ضروریات کے مطابق کچرے کو جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی تعداد میں کچرے کے ڈبے ہونے چاہیے۔ غذائی کچرے کو تلف کرنے کے لیے مناسب سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ کچرے کا علاقہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پانی کا نکاسی آب کا بہترین سسٹم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ اپنے اوپر بیکٹیریا لے کے آتے ہیں جو کہ غذا کی آلودگی اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ جو عام کیڑے ہوتے ہیں، جو کھانے کے کیڑے ہوتے ہیں، اس میں چوہے ہوتے ہیں، چوہیا ہوتی ہے، کاکروچ ہوتا ہے جس کو لال بیگ کہتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، اور ذخیرہ کرنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرندے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کے کوئی کیڑے نہیں ہوتے۔ اس کا تدارک کرنے کے لیے جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا ایریا صاف ستھرا ہونا چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے۔ ضائع شدہ کھانا آپ نے پھینک دینا ہے، اس کو سنبھال کے نہیں رکھنا۔ نیچے گر گیا کھانا تو اس کو تلف کر دیں، اس کو استعمال مت کریں۔ کھانے کو فرش سے اوپر رکھیں، ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں، اور اگر آپ نے کیڑا مکوڑا دیکھے تو جو آپ کا سینئر ہے اس کو آپ نے بولنا۔ باقی آگے جی ذاتی حفظان صحت، خود کی صاف صفائی۔ یہ یاد رکھیں کہ تندرست اور صحت مند لوگوں کے بدن کے اندر بھی غذائی ذائقیت کے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کام کی تیاری کے دوران کھانا تیار کرنے والے افراد سے براہ راست بذریعہ ہاتھ اور جسم، کپڑوں، بالوں، سگریٹ نوشی، کھانسنے چھینکنے سے، زخم سے، اخراج سے، دانوں سے اور زیورات سے کھانے میں منتقل ہو سکتے ہیں۔
آپ نے ہمیشہ ڈیلی غسل کرنا ہے، ناخن چھوٹے ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، تیز خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، حفاظتی لباس آ کے کچن میں پہننا ہے، گھر سے پہن کر نہیں جانا۔ آپ بیمار ہو گئے تو آپ نے آگاہ کرنا اپنے سینئر کو، اپنے سپروائزر کو، اپنے انچارج کو۔ کام شروع کرنے سے پہلے زیورات اور گھڑی اتار دیں۔ صاف ستھرا حفاظتی لباس، گاؤن اور کوور آل وغیرہ جو آپ نے پہن لینا۔ بالوں کو صاف ستھرا اور ٹوپی ہمیشہ پہن کے رکھیں۔ لمبے بالوں کو پیچھے سے ڈھانپ کے رکھیں اور ہمیشہ ہاتھ دھوئیں۔ حفاظتی یونیفارم، کام کا یونیفارم اور حفاظتی لباس جو آپ کھانوں کی تیاری کے دوران پہنتے ہیں، یہ غذا کو آپ کے بدن سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کے بدن اور کپڑوں سے غذا اور غذا سے منسلک سطحیں آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ یونیفارم اور حفاظتی لباس کا انتخاب آپ کے کام کے نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ذاتی اشیاء اور کپڑے چینج روم کے اندر موجود لاکر میں رکھیں۔ غذا کو محفوظ رکھنے کے لیے صاف ستھرا اچھا یونیفارم، جوتے پہنیں۔ جب آپ کام کی جگہ سے باہر بیت الخلاء جائیں تو حفاظتی لباس اتار دیں۔ بیت الخلاء کے اندر کپڑے تبدیل نہ کریں۔ باقی ہاتھ دھونے کے لیے ٹھنڈا واش بیسن ہونا چاہیے جو صرف ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہو، اس میں کوئی اور کام نہ ہو۔ ٹھنڈا گرم پانی ہونا چاہیے، مائع صابن ہونا چاہیے اور ٹیشو پیپر ہونا چاہیے، کاغذ کے تولیے۔ باقی نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو گیلا کریں، صابن لگائیں، 10 سے 15 سیکنڈ اس کو اچھے سے رگڑیں، اچھے سے ملیں اور پھر پانی سے اس کو آپ نے صابن کو نکالنا ہے، پھر ٹیشو پیپر سے خشک کر دیں اور پھر سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ آپ نے کب کب ہاتھوں کی دھلائی کرنی؟ کام کی جگہ میں کسی شے کو چھوا، خاص طور پر کھانے کی اشیاء، چہرے، بال چھوئے، کچے کھانے کو ہاتھ لگایا، چھینکے، کھانسی، بیت الخلاء میں گئے، سگریٹ نوشی کے بعد، کچرے کو چھونے کے بعد، ان چیزوں کے بعد آپ نے ہاتھ دھونا ہے۔ باقی سگریٹ نوشی، جہاں غذا وصول کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے یا ذخیرہ کی جاتی ہے، وہاں پہ سگریٹ نوشی سختی سے منع ہے۔ راکھ، سگریٹ کے فلٹر اور دھوئیں بھی کھانے کو آلودہ کرتے ہیں۔ باقی بری عادات جو ہوتی ہیں ان میں غذا کو دھونے والے بیسن کو ہاتھ سے دھونا، ہاتھ دھونے والے بیسن میں برتن دھونا، بیگ کھولنے کے لیے انگلی کو تھوک لگا کر استعمال گیلا کرنا، سر کھجانا، دانتوں کو کھجانا، گندے چمچ یا انگلی سے کھانا چکھنا، برتن یا گلاس کو اندر سے پکڑنا۔ یہ ہو گیا جی ہمارا آج کا ٹاپک، اور ہم اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اب اجازت دیں، خدا حافظ۔